یہ باب الصدق کی سچائی کا، سچ بولنے کا باب، یعنی اس باب کے اندر سچ بولنے کے متعلق، سچائی کے متعلق قرآنی آیات اور احادیث ہوں گی۔ تو پہلے سب سے پہلے امام نووی رحمہ اللہ تعالی قرآن کریم کی آیات لے کر آئے جو کہ سچائی اور سچ بولنے کے بارے میں۔ تو پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو کہ ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا خوف اور تقوی اپنے دل میں رکھو، وکونوا، اور ہو جاؤ، مع الصادقین، سچ بولنے والوں میں سے، سچے لوگوں میں سے۔ تو یہاں پر بھی سچائی کا، سچ بولنے کا تذکرہ تھا، تو اس وجہ سے امام نووی سب سے پہلے وہ اس آیت کو لے کر آئے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سے ڈرنے کا، تقوی کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ ساتھ سچے لوگوں میں سے ہونے کا، یعنی خود بھی سچے ہو اور سچے لوگوں کے پاس بیٹھا کریں، سچے لوگوں میں سے ہو جائے، اس کی اللہ تعالیٰ نے تلقین فرمائی۔ جی اگلی آیت، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والصادقات، سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، سچے مرد اور سچی عورتیں۔ تو اس میں بھی سچائی کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کر ان کی اس وصف اور خوبی کو ذکر فرمایا کہ سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والی عورتیں وہ کامیاب ہو۔ یہ سورہ احزاب 22 میں بارک کی آیت۔ اسی طرح تیسری آیت، وقال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فلو صدقوا اللہ، اگر وہ کفار مکہ، اگر وہ کفار اور مشرکین اور منافقین اگر اللہ تعالیٰ سے سچ بول، لکان خیر لہم، یہ سچ بولنا ان کے حق میں بہتر ہوتا، یعنی دنیا میں بھی ان کو سکون ملتا ہے، ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی، اور آخرت میں بھی وہ جنت کے وارث بن جاتے، لیکن انہوں نے جھوٹ بولا اور جھوٹ کی طرف چلے گئے۔ یہ سورہ محمد کی آیت ہے 26واں پارہ۔ وَأَمَّا الْأَحَادِيث، اور احادیث، یعنی جو اس سچائی کے اوپر، سچ بولنے کے اوپر جو احادیث، ان احادیث نے لگی۔ فالاول، پہلی حدیث، مسعود، حضرت عبداللہ بن مسعود اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں عن النبی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی حضرت عبداللہ بن مسعود وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں، قال، رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدق، کہ بے شک سچائی، یہدی، وہ رہنمائی کرتی ہے، الی البر، نیکی کی طرف، سچائی نیکی کی رہنمائی کرتی ہے، وان البر، اور بے شک نیکی، یا وہ رہنمائی کرتی ہے، جنت کی طرف، سچائی نیکی جنت کی طرف۔ اور آگے فرمایا، وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک یہ آدمی، انسان، لا يصدق، وہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ، ہمیشہ سچائی ہی اس کی زبان سے نکلتی ہے، حتی یکتب، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے اس شخص کو، عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک، صدیقاً، صدیق، یعنی کہ سچا۔ انسان ہمیشہ سچ بولتا ہے، سچی گفتگو کرتا ہے، کھری گفتگو کرتا ہے، تو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کو صدیق لکھیے دیا جاتا ہے، یعنی کہ یہ بندہ سچا ہے۔ آگے، وَإِنَّ الْكِذْبَ، اور بے شک جھوٹ، إِلَى الْفُجُورِ، وہ رہنمائی کرتا ہے فجور، گناہ کے کاموں کی طرف، فسق و فجور کی طرف۔ وَإِنَّ الْفُجُورَ، اور بے شک فجور، فسق و فجور، گناہ، يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وہ رہنمائی کرتے ہیں آگ کی طرف، لے جاتے ہیں انسان کو جہنم کی طرف، یعنی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے، اور گناہ پر انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے۔ وَإِنَّ الرَّجُلَ، اور بے شک آدمی، انسان، لَيَكْذِبُ، وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، حَتَّى يُكْتَبُ، یہاں تک کہ لکھ دیا جاتا ہے اس بندے کو، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کذاباً، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا۔ انسان سمجھ رہا ہوتا ہے میں بڑی سے کہانیاں سنا رہے ہیں، اور میں کہانی سنا کے بڑا اپنا سامان بیچ رہا ہوں، اور لوگ بڑا ہوشیار اور چلاک سمجھ رہے ہیں، لیکن رب العالمین کے نزدیک اس بندے کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے کہ بندہ بہت زیادہ جھوٹا ہے۔ اور جو بندہ ہمیشہ سچ بولتا ہے اور لوگ اس کو کہتے ہیں انہیں تو دنیا کا پتہ ہی نہیں، یہ بڑا بھولا ہے، لیکن اس بھولے بندے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق اور سچا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہمیں سچ بولتے رہنا چاہیے اور سچائی ہی اپنی زبان پر رکھنی چاہیے۔ جی الثانی، دوسری حدیث، بلکہ یہ حدیث کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا زندگی کا اصول ہے، بہت ہی بڑا۔ یہ حدیث سننے پہلے پھر میں اس کے اوپر عرض کروں گا کہ یہ اصول کس طرح ہے۔ الثانی، دوسری حدیث، عن ابی محمد الحسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما، ابو محمد یہ کنیت ہے،
الحسن بن علی، حسن بن علی یہ ان کا نام ہے، جو کہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، سیدنا حسن بن علی اہل البیت کے جو فرد ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم کے بیٹے ہیں، ان سے یہ حدیث مروی۔ ان کی کنیت ابو محمد حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہما۔ قال، تو حضرت حسن فرماتے ہیں حفظت، میں نے یاد رکھا ہے من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، کہ جو رسول اللہ نے حدیث بیان فرمائی تھی، حفظ تو میں نے اس حدیث کو یاد رکھا ہے۔ وہ کیا حدیث تھی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا دع، توجہ سے دیکھیے گا جی، حدیث بڑی ہی کمال کی ہے اور ایک زندگی کا بہت ہی بڑا اصول ہے۔ اگر انسان اس اصول کو مد نظر رکھے تو بہت ساری یعنی کہ گناہوں سے، کمی کوتاہیوں سے، بہت سارے متشابہات سے انسان بچ جاتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دع ما یریبک، دع چھوڑ دے، ما اس چیز کو، یریبو کا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یوریبو کا بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، یوریبو کا جو تجھے شک میں مبتلا کرے، الا اس چیز کو طرف چلے جاؤ، ما لا یوریبو کا جو کہ آپ کو شک میں مبتلا نہیں کرتی، جس چیز میں شک نہیں ہے نا بس اس کی طرف چلے جاؤ۔ فإن الصدق، پس بے شک سچائی، طمانینۃ، وہ دلوں کا اطمینان ہے، اس میں سکون ہے، اطمینان ہے، والکذب، اور جھوٹ میں ریبۃ، بے چینی ہے، شک ہے۔ رواہ ترمذی، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ نے حدیث کو بیان کیا، وقال حدیث صحیح، انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ اچھا جی، اس حدیث کو اصول کیسے ہے؟ یہ حدیث یہ ایک زندگی کا بہت ہی بڑا اصول ہے، کیونکہ ہماری زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم شک میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں شک پڑتا ہے کہ یار یہ پتہ نہیں معاملہ ٹھیک ہے، یہ چیز حلال ہے یا کہ حرام ہے، یہ اس طرح عمل کرنا یہ درست ہے یا کہ درست نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا یہ حدیث اصول ہے کہ جو چیز آپ کو شک میں مبتلا کر دیتی ہے نا، جس چیز کی وجہ سے انسان شک میں مبتلا ہو جاتا ہے، رسول اللہ نے فرمایا شک کو چھوڑ دو اور اس چیز کے اوپر عمل کرو، اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو کہ شک والی نہیں ہے بلکہ یقین والی۔ یعنی کہ ایک میں مثال کر دیتا ہوں، مثال ہے کہ آپ نے 4 رکعتوں والی نماز تھی، تو 4 رکعتوں میں آپ کو شک پڑ گیا کہ میں نے 2 پڑھی ہیں یا کہ 3 پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو شک پڑ گیا، تو اب اس حدیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا دع ما یریبک، جو چیز آپ کو شک میں مبتلا کرتی ہے اس کو چھوڑ دو، الی ما لا یریبک، اس چیز کی طرف چلے جاؤ جو کہ شک میں مبتلا نہیں کرتی۔ یعنی 3 پڑھی ہیں یا کہ 2 پڑھی ہیں، اب 2 کے اوپر یقین ہے کہ 2 تو میں نے پڑھی ہی پڑھی، تیسری کے اوپر شک ہے کہ پتہ نہیں یہ تیسری رکعت میں نے پڑھی ہے یا کہ نہیں پڑھی یا کہ مجھ سے رہ گئی ہے، تو اس حدیث کے مطابق کیا کرنا ہے؟ 2 کے اوپر عمل کرنا ہے کہ 2 رکعتیں میں نے پڑھی ہی پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو عمل بنا لینا، تیسری کو دوبارہ سے پڑھ لینا، کیونکہ یہ شک میں مبتلا کر رہی ہے۔ یہ صرف میں نے ایک مثال آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ اس طرح دنیا کے ہر چیز کو آپ دیکھیں، آپ کو کہیں پر بھی شک پڑ جاتا ہے یار یہ پتہ نہیں چیز حلال ہے یا کہ حرام ہے، یہ کمائی پتہ نہیں حلال ہے یا کہ حرام ہے، یہ انکم پتہ نہیں حلال ہے یا کہ حرام ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے؟ یقینی بات ہے وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور ہوگی جو کہ یقینی ہوگی، تو آپ نے شک والی چیز کو چھوڑ کر یقینی چیز کی طرف، یقین والی چیز کی طرف چلے جانا، تو وہ انشاءاللہ جو ہے وہ پھر دلوں کا اطمینان بھی ہوگی، کیونکہ رسول اللہ نے آگے حدیث میں بیان فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ، کیونکہ سچائی جو ہے وہ دلوں کا اطمینان ہے، سچ بولنے سے انسان مطمئن ہو جاتا ہے کہ اگرچہ وقتی طور پر کچھ مشکل ہوتی ہے، کچھ نقصان اٹھانا پڑ جاتا ہے، لیکن دل کا اطمینان ہو جاتا ہے۔ لیکن جھوٹ جو ہے اس کے اندر بے چینی ہوتی ہے، بے چینی ہمیشہ کو پتہ نہیں میرا جھوٹ اپنا پکڑا جائے، پتہ نہیں اپنا میرا جھوٹ کھل کے سامنے آ جائے لوگوں کے، پتہ نہیں اپنا ہو جائے، ایسے نہ ہو جائے، یہ جھوٹ کے اندر ہمیشہ بے چینی ہوتی ہے، لیکن سچائی کے اندر، سچ بولنے کے اندر اطمینان، دلوں کا سکون اللہ تعالی نے رکھا ہوا۔ ہاں جی آگے دیکھیں جی، قولہ یریبک، یہ آگے حدیث کے اندر جو لفظ ہے نا یریبک، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ قولہ، یہ رسول اللہ کا فرمان یریبک، کہتے ہوا بفتح الیاء وضمھا، اس کو یا کے فتح، یا کی زبر کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا کے ضمہ یعنی کہ پیش کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، یریبو کا بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کو، اور یریبو کا بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا۔ وَمَعْنَاهُ، اور اس کا معنی یہ ہے یریبو کا یا یریبو کا معنی اترک، کہ چھوڑ دے، ما تشک، جو کہ شک میں پڑ جائے، فی حلہ، میں ذہن جس میں شک میں پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا یہ چیز ناجائز ہے، اس چیز کو چھوڑ دے، وعدل، اور چلا جا،
وعدل اور چلا جا الا ما اس چیز کی طرف لا تشک فی جس کے اندر کوئی شک وغیرہ نہیں ہے، جو یقینی چیز ہے اس کے اوپر عمل کر لیں، شک والی چیز کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی تیسری حدیث ان ابی سفیان صخر بن حرب رضی اللہ عنہ. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ہیں، یہ وہ ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا نام یہ ابو سفیان ان کی کنیت ہے، اور صخر بن حرب یہ صخر ان کا نام ہے، حرب ان کے والد کا نام ہے. فی حدیثہ الطویل فی قصۃ ہرقل، ایک طویل فی حدیثہ طویل ایک لمبی حدیث میں، فی قصۃ ہرقل جو کہ ہرقل کے قصہ میں ہے. وہ ہرقل کا قصہ کیا ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، ابھی کفر ہی کی حالت میں ہے. تو یہ شام کے اندر نا تجارت کے لیے جاتے ہیں، تو تجارت کے موقع کے اوپر نا یہ ہرقل وہاں کا بادشاہ تھا. تو اس ہرقل نے نا اس ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بلایا جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. تو لمبی حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، لمبی حدیث ہے. تو ہرقل نا یعنی کہ وہ بادشاہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے چند سوال کرتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ان کے بارے میں سوال کیا ہے، یہ ایک سوال یہاں پر ذکر کیا گیا، باقی لمبی حدیث جو آپ پڑھنا چاہیں تو صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. قال ہرقل، تو ہرقل کہتا ہے فماذا یأمرکم، کہ وہ نبی جو ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ نبی کیا تمہیں حکم دیتا ہے. یعنی النبی یعنی کہ نبی، یعنی کہ جو نبی ہے نا وہ تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے. قال ابو سفیان، تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جو کہ بھی مسلمان نہیں ہے، یعنی کہ ابھی دشمن ہے اسلام کے، اس وقت کی یہ بات ہے. ابو سفیان فرماتے ہیں قلت، میں نے کہا یقول، وہ ہمیں نبی حکم دیتا ہے، یقول وہ فرماتے ہیں اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، وحدہ اس اکیلے اللہ کی، اس ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے اسی کی عبادت کرو. لا تشرکوا بہ شیئا، اس رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ نہ ٹھہراؤ. یار یہ اس وقت کا مشرک کہہ رہا ہے جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوا. وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی دعوت یہ ہے کہ ایک رب کی عبادت، اور اس رب کی عبادت کے اندر کسی کو شریک نہیں کرنا. اور آگے وَاتْرُكُوا، اور چھوڑ دو. دیکھیں جی یہ یہاں پر حدیث کے آگے الفاظ وَاتْرُكُوا، اور چھوڑ دو ما یقول آباؤکم، جو کہ تمہارے آباء و اجداد کہتے ہیں، یعنی کہ تمہارے آباء و اجداد نے تمہیں غلط بتایا، غلط دین پہنچایا، غلط رستے پہ چلایا، اس لیے تم اپنے آباء و اجداد کی باتوں کو چھوڑ دو اور وحی کی طرف، قرآن کی طرف اور فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ. وَيَأْمُرُونَ، اور کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیتا ہے بِالصَّلَاةِ، نماز کا، وَالصِّدْقِ، اور سچ بولنے کا، سچائی کا ہمیں حکم دیتا ہے، وَالْعَفَافِ، اور پاک دامنی اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، وَالصِّلَةِ، اور صلہ رحمی کا، یعنی کہ رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے. جی آخری حدیث پڑھ کے جی بات ختم کرتے ہیں. آخری حدیث جی الرابع، چوتھی حدیث ان ابی ثابت، ابو ثابت، وقیل ابی سعید، وقیل ابی الولید. یہ ان کی آگے کنیت ہے کہ ان کی کنیت جو ہے وہ ابی ثابت یہ ہے، یا کہ ابو سعید ہے، یا کہ ابو الولید ہے، لیکن ان کا نام سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہ سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ایک تو ہے نا لفظ حنیف ہوتا ہے ہا کی زبر کے ساتھ، یہ ہا کی زبر کے ساتھ حنیف نہیں ہے بلکہ ہا کے اوپر پیش ہے حنیف. ٹھیک ہے، سہل بن حنیف وہو بدری، اور یہ بدری صحابی یعنی کہ جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے. تو یہ بدری صحابی سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قال ارشاد فرمایا من سأل اللہ تعالی، جو کوئی بھی سوال کرے اللہ تعالیٰ سے، الشہادت، شہادت کا، جو اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرے کہ یا اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت کی موت عطا فرما، اور شہادت کی مجھے تمنا کرے، لیکن بصدق، سچے دل کے ساتھ، کہنے کے اوپر سے. جیسے وہ مشہور بھی ہے نا کہ وہ مولوی صاحب دعا کر رہے تھے جی یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما، تو آگے سے لوگوں نے لطیفہ بنایا ہوا کہ لوگوں نے کہ وہ آگے سے کسی بندے نے کہہ دیا کہ مولوی صاحب جہاد تے تسی جانا نہیں تے حلوے دے وچ بمب کسے رکھنا نہیں. تو اس طرح نہیں، یعنی کہ اس طرح کی نہیں دعا ہونی چاہیے بلکہ سچے دل کے ساتھ، کہ دل میں تمنا بھی ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں جو ہے نا جہاد کے اندر جاؤں گا اور اللہ کے دین کو بلند کروں گا، اللہ کے دین کے کلمے کو بلند کروں گا، اپنی بہادری نہیں یا کسی جماعت کسی تنظیم کا حصہ نہیں بنوں گا
بلکہ نیت یہ ہو. آگے حدیثیں آ رہی ہیں جہاد کے بارے میں بھی نا. تو ایک حدیث جو ہے نا وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کہ کوئی اپنی ذات کے لیے لڑتا ہے, کوئی اپنی بہادری کے لیے لڑتا ہے, کوئی اپنے جوہر دکھانے کے لیے لڑتا ہے, کوئی اپنے لیڈر کے لیے لڑتا ہے, تو ان میں فی سبیل اللہ کون سا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فی سبیل اللہ وہ ہے کہ جو کہ لڑے اس نیت سے تاکہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ, کہ اللہ کا کلمہ, اللہ کا دین اسلام وہ سر بلند ہو جائے. جس بندے کی یہ نیت ہو نا صرف وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا ہے. لیکن جس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے بڑے بہادر کہیں گے, یا کسی تنظیم کے لیے لڑ رہا ہو, کسی لیڈر کے لیے لڑ رہا ہو, کسی اور کے لیے لڑ رہا ہو, سر وہ فی سبیل اللہ نہیں. فی سبیل اللہ کے لیے شرط رسول اللہ نے بیان فرمائی کہ وہ سچے دل کے ساتھ, اور نیت اس کی یہ ہے کہ اللہ کا دین غالب آ جائے, اللہ کا دین بلند ہو جائے. تو حدیث رسول اللہ نے فرمایا من سأل اللہ تعالی الشہادہ, جو کوئی اللہ تعالیٰ سے شہادت کا سوال کرے بصدق, سچے دل کے ساتھ. اچھا, سچا ایک ہوتی سچی زبان, ایک ہے سچا دل. اب زبان سے تو انسان کہتا رہے کہ یا اللہ میں شہادت کی موت چاہتا ہوں, مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما, لیکن دل کے اندر یہ ہو یا اللہ نہیں, یہ ایدا نہ ہوئے, پیڑ بڑی ہوتی ہے اور بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ نہیں, بلکہ رسول اللہ نے فرمایا بصدق, سچے دل کے ساتھ. سچا دل سچا ہو اور زبان کے اوپر بھی اس کی یہ دعا ہو, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کیا اس کے لیے کریں گے, بلغہ اللہ منازل الشہداء, اللہ تعالیٰ بلغہ اللہ پہنچا دیں گے اللہ تعالیٰ منازل الشہداء, شہداء کے مرتبے پر. وَإِن مَاتَ, اگرچہ وہ مر جائے, علی فراشی, اپنے بستر پر. اللہ کس قدر عمدہ حدیث ہے جی, کہ ایک بندے نے سچے دل کے ساتھ سچی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعا کی تھی, لیکن یہ ہے کہ اس کو موت جو ہے اس کے بستر کے اوپر ہی آئے, یعنی اپنی کہہ لیں کہ تبھی وفات اس کی ہو, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے, اس کی دل کی سچائی کی برکت سے, اس کی نیت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مرتبہ اور شہداء کا اجر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے. اس لیے سچے زبان کے ساتھ اور سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے, جیسے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ شہادت کی بھی موت عطا فرما اور اپنے نبی کے شہر میں شہادت کی موت نصیب فرما. تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے پھر کیسے دعا قبول کی کہ شہادت بھی ملی, نبی کا شہر بھی تھا, اور نبی کی مسجد بھی تھی, اور نبی کا مصلی بھی تھا. وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور شہادت کی موت حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہے. اور یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے. اللہ تعالیٰ جی ہم نے جو پڑھا ہے اس سے پڑھے کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.